اللہ نے جو تصور وحدت ہمیں دیا ہے اس کے مطابق ہمیں مسلمان ہونا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ ہمیں جتنی وحدتوں کے درس دیے جا رہے ہیں ان کا قرآنی تصور وحدت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کہیں بھی سنیت کی وحدت کی بات نہیں کرتا، قرآن کہیں شیعیت کی وحدت کی بات نہیں کرتا، کہیں سنی شیعہ وحدت کی بات نہیں کرتا۔ اور قرآن تو تفرقے میں مبتلا لوگوں کو مخاطب ہی نہیں کرتا۔ قرآن تو تفرقے میں مبتلا لوگوں کو بطور مسلم مخاطب ہی نہیں کرتا۔ قرآن تو مومنین سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ تفرقے میں مبتلا لوگوں کو قرآن مخاطب نہیں کرتا۔ تفرقے میں مبتلا لوگوں کے لیے قرآن کے اندر کوئی تعلیم نہیں ہے کہ اگر تم تفرقے میں مبتلا ہو جو تو کوئی بات نہیں، یہ کرتے رہنا نہیں۔ تعلیم ہے تو انہی کے لیے ہے جنہوں نے اعتصام بحبل اللہ کر رکھا ہے، جنہوں نے وحدت اختیار کر رکھی ہے۔ اب تم وحدت کے اندر نہیں ہو، جو چاہے کرو، تمہارا اعتصام بحبل اللہ نہیں ہے، تم تفرقے کی زد میں آتے ہو۔ اور یہ بات ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہے کہ ہمیں اعتصام بحبل اللہ کے لیے سنی سے مسلمان ہونا پڑے گا، شیعہ سے مسلمان ہونا پڑے گا، بریلوی دیوبندی سے مسلمان ہونا پڑے گا۔ افسوس، تم سنی سے شیعہ ہونے کے لیے تو تیار ہو، شیعہ سے سنی ہونے کے لیے تو تیار ہو، بریلوی سے دیوبندی تو ہو جاتے ہو، دیوبندی سے بریلوی تو ہو جاتے ہو، لیکن تمہیں مسلم بنتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، مسلمان ہوتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ سنی سے شیعہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، شیعہ سے سنی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یاد رکھو مسلم ہونے سے بھی فرق پڑتا ہے، مسلم نہ ہونے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ تو کیوں نہیں ہوتے ہو مسلم؟ کیوں اپنے ناموں کے ساتھ یہ دم چھلے لگا رکھے ہیں؟ کیا سند ہے ان کی؟ ان ناموں کی کیا سند ہے؟ کچھ نہیں۔ اللہ نے تو ہمیں اس قرآن میں مسلم کہہ کر پکارا ہے۔ ہمارا دین اسلام، اسلام قبول کرنے والوں کو مسلم کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ تو پھر مسلم بنو، اور جب مسلم اعتصام بحبل اللہ کرتے ہیں تو وہ امت مسلمہ بنتے ہیں اور کچھ نہیں۔ تو بس 3 چیزیں ہیں، اپنا لو، اسلام کو بطور دین اپنا لو، مسلم بن جاؤ گے، اکٹھے ہو جاؤ، امت مسلمہ بن جاؤ گے، پھر وحدت پیدا ہو جائے گی تمہارے اندر، اخوت پیدا ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی، پھر اس قابل ہو جاؤ گے کہ باطل اور طاغوت سے ٹکر لے سکو، اس قابل ہو جاؤ گے کہ قیامت والے دن اللہ کو منہ دکھا سکو، اللہ کے رسول کو منہ دکھا سکو، اس قابل ہو جاؤ گے کہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کر سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی،
اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔